بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم رئیس خان، حکیم مروت دوبارہ پھر حاضر۔ آپ کا ٹاپک ہے غذا۔ غذا سے جو خطے بنتے ہیں وہ جب ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس سے جو غذا بنتے ہیں وہ اپنے مزاج پر ہر کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور اسی مزاج کو نظر رکھتے ہوئے یہ خطے بنتے ہیں۔ یہ اعصابی، غدی، عضلاتی، یہ خطے ہم کھاتے ہیں تو بنتے ہیں نا۔ جب کھائیں گے نہیں تو یہ صحت کیسے بنے؟ صحت کا چشمہ ہوا، پانی اور غذا پر ہے، اور بات کریں گے پانی، غذا۔ جو ہوا، پانی اور غذا کا جو استعمال کریں گے، ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ کی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی اپنی مزاج کا حامل ہوتی ہیں، اور وہ جو خطے بناتے ہیں آپ کو اتنے وہ بنائے ہیں۔ وہ ایسی غذائیں جو بلغم پیدا کرتی ہیں، ایسی غذائیں جو صفرا پیدا کرتی ہیں، ایسے غذائیں جو سودا پیدا کرتی ہیں۔ ابھی سودا غذائیں ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کون کون سی غذائیں ہیں جس سے صفرا پیدا ہوتا ہے، جس سے بلغم پیدا ہوتا ہے اور جس سے صفرا پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ہم وہ غذائیں بند کریں گے تب جا کر وہ چیزیں، اور اگر ہم بلغمی یا تری والی کھانا کھاتے ہیں جس میں بلغم پیدا کرتی ہے تو اس کو ہم مزید اور کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بلغم بڑھے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بلغمی جو چیزیں ہیں وہ بند کر دیں اور خشک چیزیں کھائیں تاکہ وہ بلغم کو، تری کو ختم کریں۔ اگر خشکی ہے تو ہم تری چیزیں کھائیں تو کیا ہوگا؟ اس میں تری آئے گی اور خشکی کم ہوگی۔ اور جہاں پر گرمی ہے تو ہم نے اعصابی چیزیں کھا کر اور گرمی کو ختم کرنے کے لیے خشکی لانی پڑے گی۔ ابھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کھاتے کیا چیزیں۔ اصل میں جو انسان شے کھاتا اور پیتا ہے وہ تین حالات سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حالت جس کو ہم غذا کہتے ہیں، ایک دعا اور ایک زہر۔ یہ تین چیزیں ہم کھاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور ہوا کے ذریعے استعمال بھی ہوتا ہے۔ ابھی ہم غذا کی تعریف پر کریں گے کہ غذا کی تعریف کیا ہے۔ ایسی شے اگر کھائی جائے تو جسم کو متاثر کرے اور پھر جسم کو متاثر ہو کر جزر بدن بنے، اصل غذا کہلاتی ہے۔ ابھی دوا کی تعریف ایک ایسی شے ہے جو جسم ہم کھا کر جسم کو متاثر کرے اور جسم میں نہ ہونے والے متاثر نہ ہو اور جسم سے متاثر کرے، اور بدن میں بغیر جسم سے خارج کیے ہوئے دوا خاص کہلاتی ہے۔ ابھی زہر کی تعریف ایسی شے ہے جو کھائی جائے اور جسم کو متاثر کرے، کر کے جسم کو فنا کر دے، اصل زہر کہلاتی ہے۔ ابھی ان مرکب کو، تین چیزوں کو غذائی دوائی غذا اور دوائی زہر سے متعلق کیا گیا۔ ابھی ہم کون سی ایسی چیز ہیں کہ کیا نام ہے، جیسے تین چیزیں ہوتی ہیں حیوانانی، نباتاتی۔ زہر تین قسم کے ہوتے ہیں، جمالی،
سینکیا، ہڑتال، پارا وغیرہ. اور نباتاتی زہر وہ ہوتا ہے کچلا، بیش، افیم وغیرہ. اور حیوانی زہر وہ ہوتا ہے سانپ، بچھو، زہریلے کیڑے اور ہر قسم کے جس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے فعل کو بگاڑتے ہیں. اس کی آواز جدا جو آیا ہے. ہر زہر کے، ہر چیز کے اپنے اپنے مزاج ہیں. ابھی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ غذا بادشی زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم سودائی زہر بیچتے ہیں، اور یا اس کو ہم صفرائی زہر، سوزش والا سوزشی زہر بیچتے ہیں، بواسیری زہر بیچتے ہیں. تری کو خشکی سے ختم کرتے ہیں، خشکی کو تری سے ختم کرتے ہیں، گرمی کو سردی سے ختم کرتے ہیں، سردی کو گرمی سے ختم کرتے ہیں اور گرمی کو سردی سے. سیدھا سادہ طب ہے، یہاں پر جہاں پر بھی آ جائے تو وہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رنگت کیا ہے. اگر ہم یہ تینوں زہر کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے، جو کہ آئندہ ویڈیو میں بتا دیا جائے گا. اس حواس کے رنگ کیا ہے، اس کے ذائقے کیا ہیں، جو ہم کھاتے ہیں اس کا ذائقے کیا ہے. مزاج تو آپ کو پہلے بتا دیا ہے، دوبارہ پھر یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں. قدر سفید اور نیلا. اعصابی سفید ہوتا ہے، اعصابی اور ادی نیلا بن جاتا ہے. اعصابی عضلاتی ہر قدرتی پیلا ہوتا ہے، بادامی. غدی پیلی، غدود اور بادی کی وجہ سے غدی آواز ہر قسم کا رنگ سرخ. عضلاتی غدی قدرے سیاہ اور عضلاتی اعصابی ہوں گے. ابھی اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ، ابھی ہوا سے ہمسا کا استعمال کرنے کے پر ہر چیز ہوا سے ہمسا. یہ بعد میں اس کا ذکر کیا جائے گا علیہ بدن میں. ہوا سے ہمسا دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، سونگھنا، سننا اور چکھنا. تین چیزوں کا یہ اس کا باریکی سے بعد میں ذکر کریں گے. ابھی اس کا ذائقہ ہم نے دیکھ لیا، اس کا رنگ کیسا ہے. ابھی ہم اس کا کریں گے ذائقہ. ہر قدرتی کارا اعصابی عضلاتی کا قدرتی میٹھا ہوتا ہے، اور اعصابی غدی کا ہر چیز نمکین ہوتا ہے، اور غدی اعصابی چراتک ہوتا ہے. غدی عضلاتی ہر قدرتی شے ترش ہوتا ہے، اور اعصابی غدی کوڑی ہوتی ہے، اور عضلاتی اعصابی کوڑی ہوتی ہے، اور عضلاتی غدی ہوگی. پھر دوبارہ میں آپ کو سمجھا کہ ہر شے کاری ہو تو اعصابی عضلاتی ہوگی. ہر قدرتی میٹھی چیز ہو تو اعصابی غدی ہوگی. ہر نمکین غدی اور اعصابی ہوتی ہے، اور چراپی غدی عضلاتی ہوتی ہے. اور ہر قدرتی شے، ہر قدرتی ترشی عضلاتی اور اعصابی ہوگی اور کوڑی ہوگی. جو کوڑی ہوگی وہ عضلاتی غدی ہوگی. اس کے اپنے ذائقے بتا دیے ہیں. ابھی آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ پھر دہراتا ہوں. پہلے میں ہم نے اگلی ویڈیو پر بات کی تھی. جو اعصابی غدی ہے وہ تر گرم ہے، اعصابی عضلاتی تر سرد ہے. دونوں میں تری ہے، لیکن پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک میں گرمی تری ہے اور ایک میں سردی ہے. ابھی عضلات خشک کی طرف آتے ہیں، خشکی کی طرف آتے ہیں. عضلاتی اعصابی سرد، خشک سرد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پہلے کیوں عضلاتی کا ذکر آئے گا، خشک ذکر آئے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ خشک سردی ہے. ابھی عضلاتی غدی خشک گرمی ہے، خشک گرمی اور خشک سردی. ابھی بتائیں گے گرمی کی طرف. خود عضلاتی گرم خشک،
خودی اعصابی گرم تر، گرمی ہے لیکن اس میں خشکی ہے. یہ مزاج اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ یہ کس کس موسم میں، کس کس اس میں جا کر یہ ذائقے وہ بناتا ہے، طری بناتا ہے، اور کون کون سا موسم کیا کیا کام کرتا ہے. آگے ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی رنگیت اور وضعیات، اور کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ غذا پر کام کرتی ہیں. غذا کی نوعیت، غذائے فرد کی ضرورت کت پڑتی ہے، غذاؤں میں فرق. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ عضلاتی ہوتی غذائیں کون سی ہوتی ہیں، اور ہوتی وہ ابھی ہم چلتے ہیں غذاؤں کی طرف. اول وہ اشیاء جو ہم کھاتے ہیں اس کی آپ کو مزاج کا پتہ لگ گیا. ابھی ہم آپ کو اس کی وہ بتائیں گے روزمرہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کون کون سی غذا کھائیں، کون کون سا ناشتہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں فرق پڑتا ہے اور ہماری بیماری ہٹ جائے گی. سیدھا سادہ لفظ ہے کہ اگر آپ اعصابی حدی ہے تو اس کا علاج، اب آپ طریقہ ہے تو آپ نے عضلاتی چیزوں کو خشک کرنا ہے، گرم کرنے کے لیے آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہے، آپ کا مرض ہٹ جائے گا. ابھی غذائیں کون کون سی ہیں جو ہم کھائیں گے تو تب جا کر وہ کام بنے گا. جسم مشین میں صرف اور صرف غذا ہی چلتی رہتی ہے، صرف اور صرف غذا سے ہی چلتی ہے. جسم کی جو مشینری ہے وہ صرف غذا سے چلتی ہے. یہ آگے اس میں صفحہ میں کر چکا ہے، جسم، غذا. اور ابھی ہم کہیں گے وہ غذائیں جس میں خون سردی کی علامت پیدا کرتی ہے اور ان کو روکتی ہے. صبح کے ناشتے میں ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں؟ مربع آملہ، مربع ریڑھ اور چاندی ورق میں لپیٹا ہوا کھائیں. مربع کو ہمیشہ دھو کر استعمال کریں. چاہیے ان کے کیمیکل کی مدد سے عرصے تک صحیح رہتا ہے. مونگ پھلی، ناریل کچا، شربت انبار، سادہ پتی کا کہوہ، نیبو ڈال کر پئیں. دوپہر میں ادرک کی دال میں ڈالیں. مونگ، لوبیا، سفید کلے کانے، یخنی، باجرہ، نیبو، باجرے کی روٹی، نیبو کا اچار، اناردانہ چٹنی. اور شام کے کھانے میں دوپہر والا سالن. تو دوپہر کے سالن میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ موٹ، چنار، لوبیا، چنے، لوبیا سفید، کالے چنے اور یخنی، باجرہ، نیبو. یہ غدی کے عضلاتی غدی کی غذائیں ہیں. کون سا ہے؟ عضلاتی غدی کی غذائیں ہیں جو یہ غذائیں خون میں خشکی پیدا کرتی ہیں. یہی گیس پیدا ہو کر روز ہوا سے خارج ہو جاتی ہے. ناشتے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ خشکی پیدا کریں گے ہم. خشکی پیدا کرنے کے لیے چوارے کا میں پستہ، گری، گھی، بریان سے کھائیں. بنے ہوئے چنے، انڈے کی زردی، بیسن کا حلوہ، کہوہ، دال چینی، شربت دال چینی پیا کریں. دوپہر کو فرائی انڈا، بڑا گوشت، کباب، قیمہ، ٹماٹر، چٹنی جس میں سرد بڑے سری پائے، مسور چنا، تلی ہوئی مچھلی، بیسن کی روٹی، میتھی ڈال کر سالن میں سرکہ ڈال کر کھائیں. سرخ مرچ، کہوہ اور شنی. دوپہر کا کھانا یہ استعمال کریں. پھل کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ خمانی خشک،
اور پشتا اخروٹ وغیرہ۔ ابھی عدی عضلاتی میں جو غذا جو صفرا پیدا کرتی ہیں، کون سی صفرا پر پیدا کرے گی، خون میں روکتی ہے، وہ غذائیں عضلاتی اور غدی امراض کو ختم کرتی ہیں۔ ناشتے میں کیا ہے، جو صفرا پیدا کرے گی تو کیا کریں گے، آنڈا آملیٹ، آنڈا کا حلوہ، کھجوریں، نان حلیم اور سلاد، کاوا، اجوائن، کاوا تیز پات اور کلونجی۔ دوپہر کے بکرے کا گوشت، دیسی مرغا گوشت، بٹیرے، پکوڑے، میتری، ٹکا کباب، شوربہ، مچھلی، جھینگا مچھی، دال مسور، سرسوں والا ساگ اور بینگن کرچی وغیرہ۔ اس سے کیا ہوگا، اور آم کون سا ہوگا، آم دیسی، خمانی، اجوائن، ادرک کا کاوا اور شہد وغیرہ۔ اور عدی اعصابی میں وہ غذائیں جو کہ جمع شدہ صفرا کو تھوڑا تھوڑا خارج کرنے لگیں، رطوبات پیدا شروع ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا، عدی اعصابی غذائیں۔ ناشتے میں ہم کیا کریں گے، نمکین دلیا، بادام حلوہ، ادرک کا حلوہ، ادرک کا مربع، آم کا مربع، کھجوریں، میٹھے آم، اونٹ کی دودھ، سونف، پودنا، کاوا، جیرا اور لاچی کاوا، ادرک کا کاوا، شاید شربت بزوری استعمال کریں۔ دوپہر کے وقت چوڑی ساگ، کدو، ٹنڈے، شلغم، پیلے، دال مونگ، مونگرے، اچار آم، اچار ادرک، کھجور، چھوٹا مغز، بغیر شوربہ، دیسی گھی، مرچ سیاہ۔ شام کا وہ استعمال کریں گے، پھل کون سا استعمال کریں، آم، شیرین، انگور اور خربوزہ، کھجوریں، پستہ، چلغوزہ اور مغز، بادام وغیرہ۔ اعصابی عدی کون سے غذائیں استعمال کریں گے، جو بلغم اعصابی عدی غذائیں رطوبات بلغم پیدا کر کے خون میں روکتی ہیں، لہذا اسی علامات کو ظاہر کرتے صفرائی بیان علامات کو ختم کرنا چاہیے۔ ابھی ناشتے میں کیا ہے، مکھن، بادام، خمبیرہ، حلوہ، میٹھی چیزیں، کیک، سادہ کیک، ڈبل روٹی، مربع گاجر، مربع سوجی والا حلوہ۔ یہ سب آپ کو نہیں کہ سب نے نہیں کھانی ہے آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو آپ کھا سکتے ہیں، مغزیات، شربت بیض، شربت بزوری۔ اور دوپہر کے کھانے میں کدو، ٹنڈے، حلوہ کدو، شلغم، چکندر، انجیر اور ارک گو زبان۔ دوپہر والے کھانے میں یہ کہے پل میں امرود، گرما، سردا، پیکا خربوزہ، گلقند، دودھ، انار کا جوس، کیلے کا ملک شیک، جیرا سفید، بادام، اور یہ جو بزوری ہوتا ہے کس کو مہیا ہوتا ہے، اعصابی غدی غذائیں۔ پھر آپ کو دوبارہ پھر بتاتے ہیں، اعصابی غدی غذائیں یا اعصابی مخاطی غذائیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: بند، مکھن، دہی کی میٹھی ہوئی لسی، فرائی، سادے چاول، دودھ، کھیر، گاجرا، گجریلا، گاجر، کھیر، کھاوا، بائی دانہ، شربت سندل، شربت بزوری، شربت گون، فالسا، لاچی والا دودھ۔ دوپہر کا کدو ہر قسم کا، شلغم، سفید دال، ماش، مولی، کھیرا، ککڑی، انڈوں کی زردی، کھچڑی، چٹنی، دھنیا کا سبز کاوا، اچار جونک۔ اور شام کو بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، پھلوں میں میٹھا انار، تربوزہ، آلو کاٹ اور میتھرے وغیرہ۔ عدی اعصابی کے اندر جو لیس زیادہ ہوتا ہے اس کو سودا کو پیدا کرتے روکنے کے لیے سردی کی علامت پیدا ہونے لگتی ہے، اور صفرا جان میں اس میں ناشتہ میں برگان، دہی کی لسی، پیڑے، پنیر، کھیرا، فالسے، ٹھنڈا دودھ۔ دوپہر کو بھنڈی، ثابت ماش،
کے لیے کا سالن، سلاد، پتے وغیرہ. شام کو وہی دوپہر کا کھانا ہے. پھل میں ناشپاتیاں، سنگرے، سیب، پختہ انڈے کی زردی، شربت. ابھی عدی عضلاتی ان غذاؤں کو سر صفرائی میں خارج کر کے ہو جاتا ہے. اصل میں ہمیں غذا کا پتہ ہونا چاہیے. بعد میں ہم نے غذا کون سی کھانا چاہیے. چنے والا پلاؤ، مٹر پلاؤ، مکئی کی بنی ہوئی مکئی، شکرگند اور آلو. دوپہر پھل بئی، سنگترا، بنے ہوئے چنے، آلو، سنگترا، شربت فولاد، نیبو ڈال کرتی ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو غذائیں بتا دی ہیں کہ ہم کون کون سے غذائیں کھا سکتے ہیں. غذاؤں کا مرحلہ ہم بتا چکے ہیں. غذاؤں پر آگے تفصیل آگے ظہیر ہوں گی اور اس سے علامات کیا ہوگی. عضلاتی غدی غذائیں گرم خشک ہوتی ہیں جن کی غذا میں جسم میں تری اور سردی ختم ہونے کے پر اور جسم میں خشکی، سردی اور سودا اور قوت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. ان دواؤں میں دل کا تعلق ہوتا ہے اور اعصاب کے بجائے جگر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تاکہ جسم میں صفرا ختم ہو جاتا ہے ہونے اور روکنے شروع ہو جاتے ہیں. جسم میں گیس کی تاخیر ہو کر سودا سیاہ خارج میں کیا ہو جاتا ہے. سودا سیاہی خارج ہونے لگتی ہے. علامات جن میں غذائیں مفید ہیں. ابھی گرم خشک گرم غذائیں جو آپ کو بتا چکے ہیں. غدی غذائیں اس کا مقصد یہ ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم آپ کو آگے غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے. مزید معلومات کے لیے ہم دوا آپ کو اجازت چاہیں گے. اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اگلے آپس میں خدا حافظ. سب بخیر.